کا تو جس نبی کو غلام کی تکلیف دوبارہ نہیں ہے اسے اپنی بیٹی کی تکلیف کیسے دوبارہ ہو سکتی ہے؟ جس نبی کو غلام کی تکلیف دوبارہ نہیں ہے اسے کب دوبارہ ہوگا کہ اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑے؟ اس کو کب دوبارہ ہوگا عباس کے بازو قلم ہو جائے؟ اس کو کب دوبارہ ہوگا آصف کی جوانی رک جائے؟ اس کو کب دوبارہ ہوگا کہ زینب کے سر سے چادر اتر جائے؟ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، مل کے کہہ دو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ، اور میں قرآن میں پیش کر دینا عظمت آل نبی ان المودۃ فی القربى، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، حدیث ہمیں پیش کرنا مسلمان بھائی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، علی پہلے غلام مصطفیٰ ہے، پھر برادر مصطفیٰ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے غلام مصطفیٰ نے، پھر صدیق اکبر نے، پھر نبی پاک کا شورا، ہائے ہائے ہائے، سیدنا فاروق اعظم پہلو غلام مصطفیٰ نے، پھر فاروق اعظم نے۔ رہے گا نظام تو مصطفیٰ کا رہے گا، ہمیشہ قیامت تک رہنے والی جو بادشاہی ہے وہ سیدنا زہرا کے بابا کی ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ سب سے بڑا تعارف ہے کہ یہ بندہ کون ہے۔ یہ ایم این اے ہے، ایم پی ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، پریزیڈنٹ ہے، چودھری ہے، چیئرمین ہے، میل آنر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تعارف ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے تعارف ہیں۔ سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں تعارف نہیں، اس سے بڑا کائنات میں تعارف کوئی نہیں کہ یہ بندہ کون ہے، حضور کا غلام ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو کہ تو مہربانی نہ بہتا کرتا، یہ سب سے بڑا تعارف ہے۔ تاجدار حل تھا، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، امیر المومنین، سیدنا مولا کائنات، بہت بڑا علی ہے کہ تعارف یہ ہے غلام مصطفیٰ ہے۔ نہیں سمجھ سکے بات، سب نے پتہ ہے برادر مصطفیٰ نے، داماد مصطفیٰ، یہ دسن کی ضرورت نہیں، ذہن رکھنا بات۔ علی پہلے غلام مصطفیٰ ہے، پھر داماد مصطفیٰ ہے۔ بولو یار سارے بولو۔ علی پہلے غلام مصطفیٰ ہے، پھر برادر مصطفیٰ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے غلام مصطفیٰ نے، پھر صدیق اکبر نے، پھر نبی پاک کا شورا، ہائے ہائے ہائے، سیدنا فاروق اعظم پہلو غلام مصطفیٰ نے، پھر فاروق اعظم نے۔ کی ایگزامپل تمام ہے تے باقی نکل کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، دو دو ٹائٹے سال دے ہوتے ہیں جنہیں مک جاتے ہیں۔ آج اقتدار کسی کا ہے، کل کسی کا، اس کے بعد کس کا ہوگا اللہ کو پتا ہے۔ تو جو گزر رہا ہے، کس کی بات کر رہا ہو، وہ تو گزر گئے، کبھی لیاقت، کبھی ہلاکت، کبھی ذوالفقار، کبھی تختہ دار، کبھی سکندر، کبھی اندر، یہ سب چلتا رہے گا، کبھی ضیاء، کبھی تھا۔ رہے گا نظام تو مصطفیٰ کا رہے گا، ہمیشہ قیامت تک رہنے والی جو بادشاہی ہے وہ سیدنا زہرا کے بابا کی ہے۔ اگر اختلاف کرو گے تو تمہاری مرضی ہے، یہ ہمیشہ جو رہنے والی عزت ہے، رہنے والا جو بادشاہی ہے وہ آقا علیہ السلام کی ہے۔ صحابہ پہلے غلام مصطفیٰ نے، سیدنا عثمان نے نہیں، پہلے غلام مصطفیٰ نے، پھر داماد مصطفیٰ نے۔ بولو یار، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، اولاد رسول، پھر آئمہ مجتہدین، علماء، صلحاء، چلتے چلتے پھر انبیاء، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔
ہم نے وہ بھی سیاستدان دیکھے ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھنی آتی. اللہ معاف فرمائے, اللہ فضل کرے, اللہ رحمت فرمائے. جس قوم کے یہ ایسے لوگ نمائندے ہوں گے ان کا اللہ ہی حافظ ہوگا. جیڑا سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا وہ کی قوم کی نمائندگی کرے گا؟ یہ زیج رکھنی بات ہے. رات مہربانی کرنا, ذرا مہربانی فرماؤ. سارے صحابہ پہلے غلام مصطفیٰ نے, ازواج رسول پہلے غلام مصطفیٰ نے, اولاد رسول پہلے غلام مصطفیٰ نے. زیج رکھنا بات, لیکن درجے یہ ہے, درجہ یہ ہے کہ کچھ غلام مصطفیٰ ہو کے پھر دماد مصطفیٰ بنے. آئے ہائے ہائے, غلام مصطفیٰ کے سسر مصطفیٰ بنے. ایک ذات ہوئے یعنی غلام مصطفیٰ نہیں, جگر مصطفیٰ ہے. میں تو کی کرا, میں تو میرے کو کہیں کو کلاس میں بولتا ہوں پڑھ ہوئے. اسلام بزور شمشیر کبھی نہیں پھیلا, ڈنڈے کے زور پہ اسلام نہیں پھیلتا. اسلام اپنے دل کی ایک نرم گوشے کا نام ہے, خوشبو خضو کا نام ہے. اسلام اندر کے ایک ماننے والے کا نام ہے. غور فرماؤ ذرا. کرسی دے دو, اور سب کرسی دے دو, لے لو کرسی جناب. آپ صاحب اتنے آ جاؤ, آپ کرسی دے رہے ہیں. لے لو جناب, تو ہم کرسی دے رہے ہیں. اچھا چلو میرا بیٹھ جاؤ, یہ لوگ لام دے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. حضرات غور فرماؤ ذرا مہربانی, مضمون نہ خراب ہو جائے. آصف صاحب بس مہربانی کرو. سٹیج اگے حضرات یہ تسی چپ کر کے بیٹھے رہے نا, تسی ایگزامپل ہو, ماڈل انہوں لوگوں واسطے. تسی انہوں نے بولے گے نہ کوئی نہیں بولنا, کہ تسی اسی تھان تے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ جزا فروتا فرمائی. بولو چالو ذرا ہلو جلو, پتہ لگے بھی سارے بندے زندہ ہی تشریف فرما. مضمون میرا بڑا بڑا ہے. تمام استان کے تمام جناب مقام کے تمام مرتبے حضور کی وجہ نہ حضور کی وجہ نہ. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ وہ محبوب ہے جس کو اپنے غلام کی تکلیف گوارا نہ. آئے ہائے ہائے, میری بیٹیاں, میری بہنیں, میری مائیں بھی اگر سن رہی ہیں تم سے میں مخاطب ہوں, آپ کے لیے بھی کرنا. آپ کو بیٹی نہیں سمجھتا ہوں اس لیے کہ میں زہرائی ہوں. زہرائی ہونے کے لیے حیا والا ہونا ضروری ہے. بے حیا بندہ زہرائی نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے, کی سمجھو گے کیا ہے؟ بے حیا کی زہرائی نہیں ہو سکتا. نہ بے حیا زہرا کا احترام کر سکتا ہے, نہ بے حیا کا تعلق اہل بیت سے ہے, نہ کسی بے حیا کا تعلق اصحاب رسول سے. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. اتنے تھوڑا جہا اپنے آپ کو ذرا ایکٹیو کرو تو میں مسئلہ تم سمجھاواں. لمبی بات نہ کرا, پھر نات کا نظرات میرے تشریف فرما نے مینوں میاں عبد المنان صاحب نے دسیا سی کہ نات خان کی بد دعا بڑی پیڑی ہوتی ہے. تو میں بچنا چاہنا, میں فٹافٹ کلوز کر کے نکل جاواں جناب, فٹافٹ نکل جاواں. اس سے سارے میرے یار کو پتہ ہے میرے مزاج دا تشریف فرماؤ. غور فرما ذات اکرامی قدر, محبوب نو غلام کی تکلیف گوارا نہیں. ہائے ہائے, گوارا نہیں, غلام کی تکلیف گوارا نہیں. کہ تربیت کی تھی غلامہ کی, ہائے ہائے, تربیت کی تھی غلامہ کی. کہ مدینے دا بازار کہ ساری رات پھرن والا امیر المومنین. ہائے ہائے ہائے, گلیاں کے اندر پھرن والا امیر المومنین مراد مصطفیٰ جرنیل صحابہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیاں پھر رہے ہیں. آپ کا دور خلافت ہے. ایک گھر کے وچوں رون دی آواز آئی. حضرات مہربانی کرنا, رون دی آواز آئی. اقتدار فاروق اعظم دا ہے. آئے ہائے, اقتدار سیدنا فاروق اعظم دا ہے. ایک رون دی آواز آئی. آپ نے دروازہ کھڑکایا, ایک بی بی باہر نکلی. فرمایا بی بی کیوں رو رہی ہیں؟ انہیں آخیا کہ میرے بچے بھوکے بیٹھے نے, 3 دن گزر گئے نے, 3 دن ننگے نے, میرے گھر روٹی کوئی نہیں, آٹا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تم امیر المومنین عمر فاروق نے دسیا؟ انہیں کہا جی میرا کام نہیں دسنا, وہ دا کام نہیں آ کے پوچھنا. ہوں تسی گل سنو تو سبحان اللہ جلدی میں پھر کہہ رہے ہو, میں اتنا ردیف دے سکتا تھا نہیں سمجھا مسئلہ. آپ نے فرمایا بی بی, انہیں کہا جی سادہ کام نہیں, امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ. وہ چھن پوچھنا آ کے آپ نے فرمایا ٹھیک, آپ گئے. ان تکلیف دوارا نہیں,
اکھاں چانسو نے فاروق اعظم دے بیت المال وچ گئے آٹا دالاں شالاں سارا راشن روشن لے کے بوری رکھ کے اپنے موٹے تے رکھ لے ہائے 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 سبحان اللہ ہائے ہائے یہ تربیت یافتہ مراد مصطفیٰ اتنے موٹے تے سامان رکھ لے تے لے کے ٹر لگے نا تو غلام آکھیا جناب کھلو جاؤ اسی تے انہیں فرمایا قصور تہاڈا تے نہیں ہائے 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 فرمایا قصور تے میرا اقتدار میرا ہے اس لیے آپ لے کے گئے اکھاں چ موٹے موٹے آنسو نے رو کے بی بی دے گھر سامان پہنچایا کول بیٹھ گئے فرمایا بی بی روٹی پکا انہاں نوں کھوا کسی نے کھلائی نہ کھوا کے فرمایا بی بی مہربانی کر تو عمر نو معاف کر چھڈ ہائے ہائے سبحان اللہ یہ تربیت یافتہ نا سرکار کا فرمایا میرا دور اقتدار ہے رہنمائی پر معاف کر دے انہوں نے کہا جی میں نہیں کرنا انہوں نہیں پتا کہ عمر فاروق ہی نہیں لیکن میں نہیں کرنا فرمایا نہیں میرے کہتے کہ میری بہن ہے انہوں نے کہا تو میرا موسم احسان کیتا ہے میرے اوپر تے تیرے کہتے میں کر چھٹی معاف عمر فاروق کا کم سے سانو آ کے پوچھدا اسی دی رائے بھکے بیٹھے ہیں میں آخیا معاف کر دیتا ہے فرمایا بی بی جس عمر دی گل تو کر رہی ہے وہ میں نہیں ہوں بولو یار وہ تو میں نہیں ہوں مائک تے کپ کپی تاری ہو گئی ڈر گئی خوف زدہ ہو گئی فرمایا نہ ڈرنا بی بی ڈرنے والی گل نہیں تیرے احسان ہی میرے اوپر میری تربیت مصطفیٰ نے کی ہے پر میں تیری رائے دے اندر کوئی بندہ روے نہ عورت روے نہ کیونکہ مصطفیٰ نو رون والے پسند نہیں یعنی حضور نو گوارا نہیں غلام روے تے جس نبی نو اے گوارا نہیں کہ غلام روے وہ اے کہ گوارا ہے میرا حسین روے بولو بولو نام دے حسین کا بولو زور میں بولو چہرے چیک کر رہے ہیں حسین دے نام دے بھوٹے تے وٹ پائیں سمجھو بندہ اپنا نہیں جیدہ حسین دے نام دے چہرے دی ڈرائنگ بدل جائے سمجھو بندہ مسلمان نہیں چھوڑو فرقہ واریوں پہ لانت بھیجو اپنے پورے پاکستان میں کہتا پھرتا ہوں نوجوانوں سے اپنے ملک سے ایسے پیار کرو اپنی دھرتی سے ایسا پیار کرو جیسے بیٹا ماں سے پیار کرتا ہے یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں زور سے بولو ذرا سبحان اللہ یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے غور فرماؤ ذرا فرمایا تربیت یافتہ ہے حضور کا تو جس نبی کو غلام کی تکلیف گوارا نہیں ہے اسے اپنی بیٹی کی تکلیف کیسے گوارا ہو سکتی ہے اس نبی کو غلام کی تکلیف گوارا نہیں ہے اسے کب گوارا ہوگا کہ اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑے اس کو کب گوارا ہوگا عباس کے بازو قلب ہو جائے اس کو کب گوارا ہوگا آشف کی جوانی رک جائے اس کو کب گوارا ہوگا کہ زینب کے سر سے چادر اتر جائے اس کو کب گوارا ہوگا میں نے کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی نہ زیبا گفتگو کرتا ہوں نہ اخلاق سے فری بات کرتا ہوں یہ ریالٹی ہے یہ حقائق ہیں اس کو قبول کریں رب کعبہ کی قسم جس نبی نو غلام کا رونا برداشت نہیں اس نبی نو اپنی زینب کا رونا برداشت نہیں تو جو ہے نا حضرات شکریہ جناب مہمانان جی وقار شکریہ مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کا اور استقبال فرمائے بس میری گل سنو مہربانی غور میں گل ضائع نہ ہو جائے میں چونکہ لمبی گفتگو نہیں کرنے کا وقت نہیں غور فرماؤ جنوں تکلیف گوارا نہیں ہائے 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 تکلیف نہیں گوارا کہ میرا غلام پریشان ہوئے اور قبر میں تشریف لانا بھی اس بات کا فلسفہ ہے حضور کو غلام کی تکلیف گوارا نہیں میں چونتا کہ تمہیں فٹافٹ شیر پڑھ کے پیسے لے کے نکل جاتا ہے تقریر شیرہ کا نام نہیں میں سناتا ہوں آپ کو تقریر دلائل کا نام ہے پوائنٹ آف ویو کا نام ہے تقریر قرآن حدیث کا نام ہے مولوی کے ذمہ قرآن حدیث بیان کرنا ہے گالی گلوچ کرنے والے ہم نہیں اہل سنت علماء گالی گلوچ نہیں کرتے اور ہاں کچھ چھٹی عالم بیٹی توہین رسالت کر سکتا ہے میں لکھ کر دیتا ہوں میں حقائق کا قائل بیٹا بیجو یار بیجو میں حقائق کا قائل ہوں حقائق کا مہربانی کرنا باز آئے بکارتے آجائے کہ میں حقائق کا قائل ہوں مولوی سے قسم کا ایک دوسرے سے بدلے نہ لو میاں صاحب تشریف فرما ہے میاں عبدالمنان صاحب یہ ذمہ دار ہیں
یہ پارلیمنٹ سے باہر رہ کے بھی پارلیمنٹ کی ہے، ان کی ذمہ موجودگی میں بات کرنا شاید مولوی ڈر دے ہوں جنہوں مسیحوں چھٹی ہوتا خطرہ ہوتا ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ایسا۔ میں کہہ رہا یہ 295C اس کو مذاق نہ سمجھو، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا جدھر دل کر دے اٹھ کے عدلیہ نہیں کر دے، عدلیہ تمہاری پابند ہے، عدلیہ کسی کی پابند نہیں، ہمارے معزز آنریبل ججز فیصلہ وہ کرتے ہیں جو حقائق کے مبنی ہو۔ خدا رسول کے واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ نہ فٹافٹ کرے کرو ان پھانسی دے دیو فلانی سزائے موت دے دیو، تیرے کہتے دے دیو، عدلیہ تمہاری پابند نہیں ہے، اور خدا رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں علماء سے بھی کہوں گا اپنی زبان میں شائستگی رکھو، گالی گلوچ نہ کرو۔ حالات اس وقت خراب ہیں، خراب سے مراد یہ ہے کہ افغانستان کے بارڈر پر افواج پاکستان لڑ رہی ہے، ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک گل جی ٹرمپ نہیں سی سمجھ سکیا، جی گل چودھری لڑتے نہیں ہوتے، چودھری لڑتے نہیں لڑائیاں مکاندے نہیں، اتنے ٹرمپ آگے مار کھا گیا، چودھری بننا سی تے بن نہ سکیا، چودھری ساڈا سید آصف منیر بن گیا۔ کمال نہیں ہوگی اللہ عزت دیتی پاکستان بولے ہو نا کوئی آدھے میں عمران خان دا بندہ ہوں، میں نواز شریف دا بندہ، میں زرداری دا بندہ، میں تو بھائی مجھے تو ایسے کوئی دلچسپی نہیں، میں 34 ایئر گزر کے بڑی گفتگو کو تقریر کو میں کبھی کسی تنظیم کا حصہ نہیں بنا، اہل سنت ہوں، اہل سنت تھا، اہل سنت ہوں، اہل سنت رہوں گا۔ ایک تنظیم کی حمایت کر کے پھر دوسرے کی مخالفت کرا، سنی سب میرے سر کے پاس، یہ نہیں کہا یا ٹھیک ہے یا غلط ہے، میرے لیے سب ٹھیک ہیں، اور میں تعریف اس کی کرتا ہوں جس کی سپیڈ سے ملک کو فائدہ ہو۔ آپ نہ لگی ملک میں فرقہ واریت نہ ہو تو اللہ رسول کا واسطہ دے کے اور یہ ریکارڈ بات ہے، یہ 295C کو آسان نہ سمجھو، نہ کیا کرو جی فلان میں پھانسی دے دو، فلان نہ کرو۔ اگر تمہارے پاس دلائل ہیں اوروں کے پاس بھی دلائل بڑے ہیں۔ سنی عالم یہ ریکارڈ پہ کہنے لگا ہوں، میرے کو مخالفت کرے موافقت کرے، میں مجھ سے مزاج آدمی ہوں، میں یہ کہوں گا کہ دلائل تو دونوں طرف ہوتے ہیں، اپنے دلائل سے لوگوں کو قائل کرو، گالی گلوچ کو چھوڑو، آؤ ملک کی بات آشمون بحق اللہ جلیگم ولا تفرقو کی فجا پیدا کر کے بتائیں کہ خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ تسی کی بولنا ہے، کسی مسالے والے مولوی بندے ہو، موبائل دیتے ہیں مولوی مسالے اگے لوگ لڑائی میں دہی ککڑاں دی ان مولویاں دیکھنے لگ پائے، مولوی جڑا بہتا گالا کرتا بٹا مولوی کوئی نہیں ہے۔ میں علماء سے بھی کہوں گا گالی گلوچ نہ کرو، خدا کے لیے امن رہنے دو ملک میں، ملک کو اچھے طریقے سے چلنے دو نظام کو۔ چلو تو میں کی چلنا چاہنا یہ بات سمجھنا آگی سی تو حضرات گرامی قدر حضور نے دوارا نہیں کہ میرا غلام پریشان ہوئے، قبر میں تشریف لانا حضور کا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو غلام کی تکلیف دوارا نہیں۔ یہ مول پر جنہیں بندے ایسے میں مول بنا دیتے ہیں تو اللہ پندال بچ گیا، جنہیں بندے ایسے میں بہ گئے بس ان میں رہے تو ذرا توجہ فرماؤ ذرا مہربانی کرنا۔ حضور نے دوارا نہیں کہ غلام پریشان ہو، حضور نے دوارا نہیں کہ غلام پریشان ہو۔ قبر میں تشریف لاتے ہیں صرف ہمارے نبی، کوئی اور پیغمبر قبر میں نہیں آتا، اور حضور کے علاوہ میں تو پیر صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں موبائل پہ، میں نہیں کبھی آخیا وہ فلانا بھی ہو فلانا ہیں جانا ہے فلانا ہیں جانا ہے، میرے کو ٹائم نہیں نام ایڈا کوئی مطلب فارغ آدمی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ پیر صاحب فرما رہے سن، میں ویکھیا انہوں نے تقریر فرما رہے سن، اور انہوں نے قبر کے اندر جڑے سوال جواب دینا جی وہ بندے نے آپ نہیں جواب دینے، پیر نے دینے جی لو مکیا کام پیر نے جواب دینے۔ یہ ہے حدیث کی مخالفت، کن ایسے پیر نے قبر چاہنا نہیں، یہ حدیث کی منافع حدیث کی مخالفت ہے کہ پیر آ کے جواب دے جائے، پیر قبر دے چاہے کوئی پیر قبر میں نہیں آتا، قبر میں سر زہرا کا بابا آتا ہے، بالکل غلط گھٹیا سوچے جی پیرا نے کوئی چھوٹا نماز پیرا نے بچا رہا ہے، کوئی پیر نہیں بچا سکے گا۔ یہ تیرا تعلق حضور کا صحیح نہیں نا، ہائے ہائے یہ تیرا تعلق خدا کا صحیح نہیں کہ کوئی پیر کچھ نہیں کر سکے گا۔ ولیوں کی کرامت کا قائل ہو، کرامت سے زیادہ استقامت کا قائل ہو، ولی اسے مانتا ہو جس کا مرید نمازی ہو جائے۔
اس کا مرید صحیح العقیدہ قرآن کی تلاوت کرے. اور اس واسطے یہ انی عقیدت ہے بھی پیر صاحب نے جواب دینے نہیں. من ربوں کا فرسٹ سوال ہے, میں تو شعر سنانا چاہتا ہوں. پہلا سوال ہے کہ من ربوں کا حدیث پیش کر رہا ہوں صحاح کی کتب سے. پہلا سوال ہے بندے نو وہ چودھری جاوے, مولوی جاوے, پیر جاوے, ولی جاوے, غوث جاوے, کتب جاوے, ابدال جاوے, قطب الاقطاب جاوے, قطب المدار جاوے, قطب الارشاد جاوے, کوئی بھی جاوے, سوال ہوتا ہے من ربوں کا رب کون ہے؟ کی جی رب کون ہے؟ کی پوچھا جاتا ہے من ربوں کا رب کون ہے؟ تو جواب کیے ربی اللہ, رب میرا. یہ مسئلہ تو سمجھانا ہے, میں سمجھانا ہے. جنہیں بندے کی محفل سجائیے تو پاگل آدمی کرنی نا بھی ہمیں کملے بندے بیٹھے رکھائے جنہیں بلائی رہے کڑے کڑے مہمان انہوں نے میاں صاحب کہہ رہے سن میرا بڑا اچھا تعلق ہے. اچھا بندہ ہے, اچھا بندہ ہوئے گا. میں تو نہیں مل سکے ہوتا ہوں بھائی ناظم صاحب, لیکن گواہیاں مضبوط رہے. گواہ ٹھیک ہے, گواہ اندر بڑا اچھا آدمی سی. اس واسطے ریز دے تو لوگ تشریف فرماؤ. من ربوں کا رب کون؟ ربی اللہ. ماں دینوں کا دین کہڑا ہے؟ وہ اندر دین ہی اللہ السلام, دین میرا اسلام ہے. فائنل سوال ہے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل. ہائے ہائے, ما کنتا ہے گزرا ہو زمانہ, کیا کہتا تھا؟ ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل. حاضر اشارہ ہے قریب کا. آج جڑا مرد کھلوتا ہے نا جدا نام محمد ہے, انہاں دے بارے کی عقیدہ رکھدا رہیا ہے؟ ان کے بارے کیا کہتا تھا؟ کنتا گزرا ہوا زمانہ ہے. تقولو فی حق حاضر رجل, یہ سامنے سرکار کی اندر ہے سرکار دے بارے. تے جو ہے نا غلام حضور دا, یہ نبی پاک دا غلام ہے جنہیں ساری زندگی فلموں دے ڈائیلاگ نہیں یاد کیتے ہون, انہیں حضور کی نعت یاد کیتی ہوئے. آگے گا ودو حال شیر والا مازاد دے کاجل والا محبوب زبان والا حضرت عظیم برکت مولانا شاہ مدرزہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. فشتی اکرمات منتا تقولو فی حق حاضر رجل. دسو امام الانبیاء دے بارے کی عقیدہ رکھتا رہے ہیں. غلام آتا میں آکھاں گا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. ایمازاد قادر والے محبوبہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. مل کے نہ پڑھو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغے خلیل گلے زیبا کہوں تجھے. باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اونڈے پلوے لنگت ماہیر باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. مازادہ قادر ودوہا دے چینے والا محبوب قبر اندر تشریف لائے کہ ہمیں مسلمان بھائیوں کیوں حضور نے غلام دی تکلیف دوارا نہیں فرمائے. ماں چھڑ کے آئے, باپ چھوڑ کے آئے, برادری کنبہ قبیلہ روشنیاں اولاد دی کی بچے چھوڑ کے فرمائے غلام قبر اندھیر کوٹھڑی یہ فرما میرا غلام کتے گھبرائی نہ جائے, پریشان نہ ہو جائے. حضور آپ کے اپنے بدوہا چہرے پر روشنی فرما دیتے.
حضور آکے اپنی بدوہا چہرے دا چانن کر لیں رات عشاء کی نماز کو بعد بندہ دفنایا جائے عشاء کے بعد نیرہ ہوندہ ہے کہ روشنے جی وہ جدو بندہ جاندہ ہے قبر دے حضور ہوندے ہیں فرشتے سوال و جواب کر وہ ہوندہ ہے کھلو جو ٹھہر جو انہوں اثر کی نماز پڑھ لیں گے اوہ ہوئے ہوتے آنے گیا اثر کی نماز پڑھ لیں گے کیوں اور سورج کی جب ڈوب نہ جائے وہ حقیقی نہ نہیں وہ سورج نہیں ہوتا روح مصطفیٰ ہوتا ہے آئے ہائے ودوہا دے چہرے والے محبوب دا مکھڑا ہوندہ ہے آندے کھلو جو نماز پڑھ لیں دیو ودوہا دے چہرہ حامیم دے کنڈل تمہارے حسین تمہارے حسین کا کون میں جواب نہیں تمہارے حسین کا کون میں جواب نہیں تمہارے حسین کا کون میں جواب نہیں غروب ہو تا کہیں دیئے آفتاب نہیں غروب ہو تا کہیں دیئے آفتاب نہیں غروب ہو تا کہیں دیئے آفتاب اللہ دی محبوب تشریف لے کے میرے مسلمان بھائیو قبر کے اندر کیوں فرمایا میرا غلام کتے ڈر نہ جائے دکھاؤ کوئی ایسا لاجپال فرمایا میرا غلام کتے ڈر نہ جائے حضور آکے اپنے چہرے کی روشنی فرما دیں دے کسی گل مزہ نہیں لے آئی ہے گل سمجھ نہیں سکی ہے میں سمجھا نہیں سکیا حضور آکے اپنے رخ انور کی روشنی فرما دیں دے ساری قبر روشن حضور کے پھر جانے کے بعد کہا کہ جب چلے گئے تو پھر قبر روشن کیسے ہوگی میرے صاحب تو آئمہ نے اس میں بہت سارے ولیوں نے ایک سبق دیا ہے یہ جڑی ہاتھ دیئے گنڈا نے نا گنڈا اے جڑی ہیں یہ جو تے وظیفہ پڑھیا کرو سبحان اللہ پڑھیا کرو یا حیو یا قیوم پڑھے دروسی پڑھے کرو کیوں پر میں جڑی ہیں گنڈا تے پڑھے ہوئے گا وہ قبر دے اندر روشن ہو گئی ہیں وہ ہاتھ جو ہو وہ قبر کو ہوگا وہ قبر کو روشن رکھے گا سن رہا گورنا امام الانبیاء تشریف لے آنے مسلمان بھائیو فرمائے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل یاد رکھو مسلمان بھائیو ملک ناظم علی چلا گیا تو پتر دنا کی ناد علی تو کہنا ہے ناد علی میں ناد علی دوئے کے لکھ دیو نا تے شیطان نہیں بڑھ دا تے جیسے کارس ویچے بندے دا نام ناد علی یہ ناد علی کسی عقیدت بندے رکھے نا بند تو نہیں لگ سکتا ہے غور فرما ذرا مسلمان بھائیو ہائے ہائے ایسا سنے آئے پیا دے دیس اندر اوکھے پہلے تے منزلہ پاریاں ایک کوٹھڑی ملنی تیرے خاطر نہ کوئی بوئے تے نہ کوئی باریاں نے کہ جنج ہنجوان دی ویڑے آن ٹکی اندروں دیاں ہو تیاریاں نے جیرے کے دیسی مرا کے نال تیرے اونانی باریاں ماریاں نے آج اونانی بازیاں ماریاں نے جڑے
سی تکیلے دنے راتی دنے راتی اج انہاں نے باریاں ماریاں نے جدو چمن وچ خزاں نے بال کھولے کہ پنچھی اٹھ گئے مار ہائے ہائے دلو پنجرا خالی رہ گیا پنچھی اٹھ گئے مار اداریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں ہاں بھی گل کر مرنا تے ہے نا مسلمان بھائیو مرنا تے ہے نا مرنا مسلمان عزیز علیہ مانکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حضور نو غلام دی تکلیف گوارا نہیں غور فرمانا ذرا مسلمان بھائیو غلام قبر دے اندر سنو جی مسئلہ بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات بڑے بڑے معززین تشریف فرمانے بیسی ترین لوگ نہیں مصروف ترین لوگ نہیں غور فرماؤ ذرا قبر حضور نو ملن دی جگہ ہے آگے قبر حضور نو بولو تو بھائی تو نے ان کے صابری کے لیے چھتری کچھ نہیں قبر حضور نو حضور کو ملنے کی جگہ ہے ہاں عذاب قبر ہوگا وہاں بچو ہوں گے وہاں سانپ ہوں گے وہاں کری کری جب ہونی ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونی ہے سب کچھ ہوئے گا لیکن ہماری قبروں میں نہیں ہاں اتنے یقین رکھے گا جہاں مصطفیٰ ہو اور کہے گی میرے آقا ہے جہاں مجتہد نم کا نومت العروس وہاں عذاب کا کیا کام ہے وہ بولو گج کے بولو سبحان اللہ خود تو ہمیں یقین نہیں اپنے آقا دیتے کہ میرے حضور نے میرے آقا پھر اب عذاب کیا ہے غور فرماؤ ذرا ہاں بھی کل کا مان ربوں کا ماں دینوں کا ماں کنتا تو پوری کے حاضر جو کوئی مستثنا نہیں جا کے میرے پیر نے بچا جانا ہے کہ پیر آپ بچے گئے تو بچائے گا پیر نو سوال نہیں ہونے قبر دے بڑا بڑا لے لے تو نکل جا پڑا یہ بھی سارے تے سمجھو عذاب ہی ہے بڑا پرانا ہے یہ نال دے جڑے سمجھ اچھا توجہ ہے ذرا بولو سبحان میں ذرا خوش طبی کی ماڑا سمجھ کے نہیں آکھیا اللہ معاف کرے وہ جے ساڈے حصہ دے چارے لوگ نے درسن بھی دیا کرو تاکہ انہاں دا بھی سلسلہ چلیا رہے غور فرمانا ذرا قبر حضور کو ملنے کی جگہ ہے او بولو یار ارے مولوی اس بیٹھے میرے پرا جڑے میرے پیٹھی پرا یہ نہ بولے میں مجھے تکلیف ہوئی ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں یہ لکھ لیں بات جہاں کو کہے کہ یہاں ذکر صحابہ نہیں کرنے دیتے میں ڈنکے دی چھوٹے کر کے انہوں تھے یہ سارے بیچارے میرے کلیگ چھوٹے ہوں نے ایسی او کتے جنگڑا دے رات ننگ لنگ کے آئی تھے یہ حوصلے نہیں باقی میں نے خطیب ہے میں نہیں بانا حوصلے نہیں باقی اللہ کا کرم ہوتا ہے جہاں کو کہے ذکر اہل بیت نہیں کرنے دیتے اجی پوچھ کے قریب ہے کیوں زہرائی ہے سیدہ کائنات کے در کا کتا ہوتا یہی تعارف تھا پوری دنیا پوری ہر کنٹری پر تعارف ہے وہ جی سیدہ زہرا کا ذکر بڑا کرتا ہے لیکن تھوڑی گل غور فرمانا اللہ اکبر قبر حضور مل بھی تھا کہ جتنے حضور آ جان اتنے نیرے رکھی کام عمر جلال بھی بولی ہے یو پی سی پی کا شاعر ہے وہ بڑا کمال شاعر تھی یو پی سی پی کا انہیں شعر لکھنے کے لئے واسطے اسی انہوں نے پڑھ لینے عمر جلال بھی آندہ ہے